بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد، والصلاة والسلام على یعصوب الدین صاحب السیف ذو الفقار وقائد المحجلین وراجع الحق وشارع الحق والشرع الحق والحق بالحق وحقیقت الحق وروح الحق وجسد الحق ومانت الحق وحقیقت الحق امیر المؤمنین نقطۃ الدائرۃ التوحید علی ابن ابی طالب علیہ السلام، والصلاة والسلام على سیدۃ النساء العالمین بنت نبی الرحمت الرؤوف الرحیم الکریم، والصلاة والسلام على جمیع الانبیاء والمرسلین واوصیاء الرسل، والصلاة والسلام على قنادیل التوحید حجج اللہ الی الخلق طیبین الطاہرین المعصومین، والصلاة والسلام على منتقم آل اللہ بقیت اللہ حجت اللہ صاحب العصر والزمان المہدی. اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی سورۃ النحل بسم اللہ الرحمن الرحیم یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونها واکثرهم الکافرون. صلوات پڑھ دیجیے. آپ حضرات نے مجھ سے خطبہ سماعت فرمایا اور اس خطبے میں میں نے بڑے ہی القابات اور بہت بڑے اشماع کے ساتھ امیر المومنین کا ذکر کیا، اور میں نے اس میں کہا کہ میرا سلام ہو علی ابن ابی طالب پر، یعنی میں نے یہ کہا کہ میرا سلام ہو ابو طالب کے بیٹے علی پر. میں پھر دوہرا رہا ہوں، میں نے کہا میرا سلام ہو علی ابن ابی طالب پر. اب جب میں مان رہا ہوں، سلام کر رہا ہوں، بتا رہا ہوں کہ یہ میرے سارے سلام اس پر ہیں جو ابو طالب کا بیٹا ہے، اور جہاں ابنیت آ جائے وہاں الویت نہیں ہوتی. جب میں جہاں ابنیت آ جائے وہ اللہ نہیں ہوتا. تو میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ ہم تو علی کو اپنا مولا جانتے ہیں، کبھی اللہ نہیں کہا، لیکن جب ہم اس کے فضائل پڑھتے ہیں تمہیں کیوں اللہ لگتا ہے؟ کیا تم فیض مجلس حسین کو بھی بھول گئے؟ جو شخص بھی حسین کی مجلس میں آ کر ایک سانس بھی لے لے اس کی 14 پشتوں میں شرک نہیں آتا. سمجھ رہے ہیں؟ حیدری. ہاں، اس لیے مجلس حسین اور تذکرہ محمد و آل محمد، کیونکہ محمد و آل محمد اسے منوانے آئے تھے، اسے اپنے آپ کو منوانے نہیں آئے تھے. 63 سال انہیں اللہ منوانے پہ نہیں لگے، اپنے آپ کو عبد منوانے پہ لگے. لیکن یہ علی بلا شبہ عبد خدا، لیکن یہ عبد ایسا کہ کرتا خدائی ہے. اللہ سمجھ لیں. اس لیے عرض کر رہا ہوں، بڑے پیار سے بتا رہا ہوں، پوری علمی ذمہ داری سے بتا رہا ہوں. بے وقوف تھوڑی ہو کہ منہ میں جو آئے گا کہہ دوں گا. صرف آپ ہی تو نہیں سن رہے. شکر ہے اللہ کا کہ بغضی صحیح علی سننا تو پڑے گا نا. یہ احسان ہے کریم کا. اسی لیے کہہ رہا ہوں بہت پچھتائے گی وہ زبان، بہت پچھتائے گی، بہت پچھتائے گی وہ زبان اپنے رب کے سامنے جسے زمین پر علی علی کرنے کی عادت نہیں. اللہ سمجھ رہے ہیں. اور منافق ترین ہے وہ زبان
منافق ترین جو ہائے حسین کہے بغیر یا اللہ کہے. ہائے ہائے سمجھ رہنا منافق ہے وہ. کیوں کہ فقیروں کی صدا گونج نہیں رہی. حق کے بنا ہے لا الہ است حسین. اگر حسین چلو بنیاد ہی سمجھو, اگر بنیاد ہی نہ ہو نہیں. حسین سانس ہے کلمہ, حسین سانس ہے کلمے کا. اور اگر حسین ہی ہاتھ سے چلا گیا تو میرے معاف کیجیے گا کلمہ گیا نہیں, کلمہ مردہ ہو گیا. زندگی ہے حسین لا الہ الا اللہ کی. سمجھ رہے ہیں نا. چلو یہاں تک سفر کیا ہے تو آیت کا ترجمہ بھی سن لو. اور میرا خیال ہے پوری مجلس ہے ظاہر کلام خدا ہے, کلام خدا ہے. اللہ کہہ رہے ہیں میرے محبوب. کون محبوب؟ محمد مصطفیٰ آمینہ کے لال صلوات اللہ. صرف محمد. آپ جانتے ہی نہیں اس محمد کو. یہ فقط رسول نہیں ہے, کائنات کا طاقتور ترین انسان ہے مصطفیٰ. طاقتور ترین, اتنا طاقتور کہ اپنے نفس کو علی بنا کے جنگیں لڑاتا ہے. یا رسول اللہ حیدری. اتنا طاقتور, طاقتور اتنا. کیونکہ میں یہ کبھی نہیں کہتا کہ میں مومنین کے مزاج کو سمجھ رہا ہوں, نہیں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ بات یوم الست سے ہی فطرت میں ہے. اسی لیے مجھے دونوں قبول ہیں. محبت میں جو آیا وہ بھی قبول ہے, جو بغض میں آیا وہ بھی قبول ہے. دونوں طرح میری باتیں ہیں. ادھر محبت بڑھ رہی ہے, ادھر جلن بڑھ رہی ہے. میں دونوں صورتوں میں اپنے مولا کی نوکری کر رہا ہوں. میں دونوں صورتوں میں نوکری کر رہا ہوں. محبت میں اضافہ ہو ذہ نصیب, اور اگر جلن میں اضافہ ہو رہا ہے تو اس سے بڑا تو مقدر ہی کوئی نہیں کہ میں اس فہرست میں آ جاؤں جنہوں نے دشمن علی کا کلیجہ جلایا. اس میں کیا ہے؟ شک ہے. اس لیے ازادار کا تو مطلب ہی یہی ہے, بیدار مغز زندہ ضمیر. ہاں مومن کا تو معنی ہی یہی ہے, مومن کا. لیکن کون محمد؟ آؤں گا میرے فان میں جو میرا خاصہ ہے, اور وہی بھیک بادشاہ کی ہے, اور وہی اب تک نظر. لیکن وہ کوئی عالم بن کے نہیں. جس نے بھی اللہ کے بنائے ہوئے ہادی کے سامنے دعویٰ کیا کہ وہ عالم ہے, وہ اسی وقت ابلیس ہوا. اس میں وہ اسی وقت ابلیس ہوا. اس میں تو تاریخ پوری پڑھی پڑھی ہے, قرآن بتا رہا ہے. اس میں تو دو رائے ہی نہیں ہو سکتی. اس نے بھی تو ہادی کے سامنے کہا تھا نا, آدم ہادی تھا نا, اس کے سامنے کہا یہ مٹی سے بنا ہے, میں آگ سے بناؤں. آپ نے علم کا اظہار کیا تو وہ آدم ہادی تھا. یہاں 14 ان کے سامنے کس کی مجال بیٹا؟ میرے بھائیوں میرے کس کی مجال؟ کوئی اپنے آپ کو عالم کہے نہیں. مومن ہی بن جائیں تو بڑی بات ہے, مومن ہی ہو جائیں تو بڑی بات ہے. کسی کو کیا تکلیف دینی؟ دل آزاری بہت بری بات ہے, بہت بری بات ہے. لیکن کلمہ حق کہنا دل آزاری نہیں ہے. اگر کلمہ حق دل آزاری ہے تو پھر لا الہ الا اللہ کلمہ حق کروڑوں انسانوں کی دل آزاری ہے. پھر چھوڑ دیجئے کہ دل آزاری ہو رہی ہے. نہیں, کلمہ حق دل آزاری نہیں ہوتی, وہ حق کا اظہار ہوتا ہے. کون مصطفیٰ ہے جس کے لعاب دہن سے قرآن کے ایک ایک حرف نے غسل کیا ہے. جس کی اچھا آگے بڑھ جاؤں. اب تم بھی تکلف چھوڑ دو, میں بھی چھوڑ دوں.
آؤ نا عشق کریں، ہاں آؤ عشق کریں. یہ راتیں ایسی ہیں شب قدر اور پھر غم کی رات ہے. اس پہ کون کافر ہوگا جو جھوٹ بولے پر محمد. لیکن ایک فضائل کا جملہ تمہاری نظر ضرور کروں گا عرفان کا. مجھے نہیں پتا تمہارے اسلوب مزاج کیسے ہیں، لیکن میں یہ ضرور عرض کر رہا ہوں. کون محمد؟ وہ محمد جس کا ہاتھ اتنا وسیع ہے، اتنی وسعت رکھتا ہے اس کا ہاتھ کہ اگر وہ کہیں کھڑا ہو تو پورے کا پورا ید اللہ اس کے ہاتھ میں آ جاتا ہے. اللہ خدا سلامت ہے. اس مصطفیٰ کی بات کر رہا ہوں، اس مصطفیٰ کی بات، اس مصطفیٰ کی بات کر رہا ہوں. میرے محبوب بتا دے، بتا دے، بتا دے اپنی قوم کو، تو انسانوں کا رسول ہے، بتا دے کیا یعرفون نعمت اللہ. میں تجھے بتا رہا ہوں، میں اللہ بتا رہا ہوں. اے میرے محبوب میں تجھے اللہ بتا رہا ہوں. یعرفون نعمت اللہ، یہ جو تیرے پاس آتے جاتے ہیں نا، یہ اللہ کی نعمت کے عارف ہیں. یعرفون نعمت اللہ، یہ اللہ کی نعمت کے عارف ہیں، جانتے نہیں ہیں، عارف ہیں. یہ عارف کیا ہوتا ہے؟ جاننا کیا ہوتا ہے؟ جاننا یہ کہ کبھی جانا تھا پھر بھول گیا. عارف وہ کہ جب جانا پھر سوتے جاگتے نہیں بھولا. میں جلدی سے، کیونکہ مجھے داؤد خیل میں بھی جا کے زیارت برآمد کروانی، لیکن آپ لوگوں نے یہاں بہت دیر کر دی. لیکن کیونکہ میں کوئی یقین سمجھیے کہ آج کی رات میں کوئی گناہ بخشوانے نہیں نکلا تھا کہ میں جاؤں گا مجلس پڑھوں گا میرے گناہان کبیرہ و صغیرہ معلوم نامعلوم معاف ہو جائیں گے. معاف کیجئے گا، یہ کام مجلس حسین نہیں کرتی. یہ ذکر محمد والے محمد گناہ نہیں بخشاتا، بلکہ یہ کام تو صرف اتنا سا ہے کہ محبت علی میں ایک مومن دوسرے مومن کو مسکرا کے دیکھ دے، گناہ معاف. بسم اللہ بسم اللہ. بے شک اللہ نے بھی جرم محبت علی کی سزا جنت رکھی ہے. اس لیے کوئی بات نہیں، عشق کرنا چاہیے، عشق. ہاں علی کے معاملے میں عقل سے معافی مانگ لینی چاہیے. خدا سلامت. بلکہ اگر تم تک میرا جملہ پہنچ گیا اور کمال پہنچا تو پھر آؤ ابھی نہ یہ کام کر لیں. آؤ ذرا عقل کے آگے ہاتھ جوڑیں. بی عقل ذرا سڑک پہ چلی جا، ہمیں علی سے عشق کرنے دے. چلو ایسے کر لیتے جاری. کیونکہ عقل تو کہے گی یہ کیا وہ کیا کیسا. یہ وہی عقل ہے جس نے اللہ کو نہیں مانا، اپنے ہاتھ سے ایک بت بنا لیا. یہ کمال چیز ہے، کمال چیز ہے. لیکن ایسا بھی نہیں کہ عقل علی کو نہیں مانتی. نہیں، عشق اور عقل علیحدہ علیحدہ نہیں ہے. اس کی میں مثال آپ کو تاریخ سے دے سکتا ہوں. آؤ کربلا چلو، جہاں عقل اور عشق تمہیں اکٹھے حسین کا طواف کرتے نظر آئے. ہاں وہاں وہ سارے عقل مند حسین سے، معاف کیجئے گا ادب سے کہہ رہا ہوں، حسین سے وضو سیکھنے نہیں آتے. وہ حج کر کے آ رہے تھے. زہیر ابن قین کو دیکھ لیجئے. آپ فکر نہ کیجئے، میری آواز بہت ہے. ہاں حق کی آواز کبھی نہیں دبتی. زہیر ابن قین
جیسی اعلیٰ ترین عقل والے لوگ حج کر کے آ رہے تھے، وہ مناسک حج بھی حسین سے پوچھنے نہیں گئے تھے، وہ سارے کے سارے فقیہ تھے، فقہ بھی نہیں پوچھنے گئے، وہ سارے کے سارے عبادت گزار تھے، رکھتے صحیح کرانے نہیں گئے تھے، وہ سارے کے سارے توحید پرست تھے، وہ حسین سے توحید سیکھنے نہیں گئے، وہ توحید کو مانتے تھے تو حاجی تھے، نہیں تو پھر وہ کربلا میں حسین کے ارد گرد اکٹھے کیوں ہوئے؟ وہ توحید پرستی میں نہیں ہوئے، حسین پرستی میں۔ حیداری سمجھ رہے نا، وہ حسین پرستی میں۔ اے میرے رسول، میرے محبوب، میں تمہیں بتا دیتا ہوں، یعرفون نعمت اللہ، اللہ کی ایک نعمت ہے، اس کے یہ عارف ہیں، سوتے جاگتے انہیں پتا ہے کہ اللہ کی نعمت کون ہے۔ بس آپ میری طرف دیکھیں پلیز، مہربانی، میں اتنی دور سے آیا، اپنی قوم کا وقت برباد کرنے نہیں آیا، مجھے جتنی دیر پڑھنا ہے مجھے بادشاہ کا طواف کرنا ہے، تو اس لیے آپ میری طرف متوجہ رہے۔ یہ معمول کی باتیں، یہ ہمیں کیا روکے گی؟ بجلی بس اب عشق میں آگے بڑھتے جائیے۔ کہا یعرفون نعمت اللہ، اللہ کی کوئی ایک نعمت ہے، نعمات نہیں، اللہ کی ایک نعمت ہے، اس کے یہ عارف ہیں۔ اب ہمیں سیب دکھا کر دھوکہ نہ دو، حیداری، ہمیں سیب دکھا کر دھوکہ نہ دو، ہمیں پانی کی الجھنوں میں ڈال کر۔ میں مسکرا دیتا تھا جب مسٹر مودی ہمیں دھمکی دیتے تھے تمہارا پانی بند کر دوں گا، میں اسے کہتا تھا آ ذرا پاکستان میں دیکھ، ہم مانتے ہی اسے جو پیاسا تھا۔ تو ہمیں بندش آپ سے کیا ڈرائے گا بے وقوف؟ اور تو اس فوج کا سامنا بھی نہیں کر سکتا جس کا آخری نشان نشان حیدر ہو۔ خدا سلامت رکھے میری پاکستان کی فوج کو، میرے پاکستان کی پولیس کو، میرے پاکستان کی آئی ایس آئی کو، میرے پاکستان کی لا اینڈ انفورسمنٹ ایجنسیز کو اللہ سدا سلامت رکھے، ان پر سدا علی کا سایہ رہے، کیونکہ یہ سنت ابو طالب پر ہیں۔ ہمیں کہتے ہیں ہم باہر کھڑے ہیں، تم حسین حسین کرو۔ حیداری، اسی لیے ہم نے کبھی بھی اپنے آپ کو فرقہ نہیں کہا، اور علی کا ماننے والا فرقہ بھی نہیں ہوتا، علی کا ماننے والا صاحب فکر ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم امت واحدہ، یقیناً یہ چھوڑ دیجئے یہ لفظ کہ آپ شیعہ ہیں کہ سنی، اس کی جگہ آپ فہم و ادراک کو بلند کیجئے۔ فرقہ کیا ہوتا ہے؟ یہ تھا کبھی فرقہ؟ کوئی فرقہ نہیں تھا، نہ شیعہ نہ سنی، کچھ بھی نہیں تھا۔ لیکن اگر آپ کہیں کہ جی تعارف کیسے ہو، کیسے پتہ چلے، تو آپ شیعہ سنی مت کہیے ایک دوسرے کو، آپ امت محمد ہیں، آپ کہیے میں اور آپ امت محمد ہیں، ہم امت واحدہ ہیں۔ لیکن بھائی، کیونکہ فکر کی بات ہے، آپ سے صرف اتنا پوچھنا ہے، آپ یزیدی فکر رکھتے ہیں یا حسینی؟ سمجھ رہے حیداری، حیداری، سمجھ لیں نا حضور؟ میری گزارشات ہے، ابھی تو تمہیدی گفتگو ہے، کچھ کہہ نہیں پایا، معاف کر دیجئے گا، وقت کی بھی شدید قلت، آپ کی بھی ماتمداری، عزاداری افضل ہے میری تقریر سے ماتمداری۔ کیوں کہ ماتم فتح حسین کا نگارہ ہے۔
اسے گلی گلی میں بجنا ہے، گلی گلی میں اسے کوئی نہیں روک سکتا، کسی کی مجال نہیں۔ سنو حسین، کیا کہوں کہ حسین کبھی 22 سال کے تھے، این جوانی حسین کی، مدینہ میں حسین، معاف کر دیجئے گا، جس حسین کے صدقے میں یہ کائنات کے ماہ و سال بنے، وہ کیا بتائیں گے کہ حسین 22 سال کا؟ تو ذرا بہتر جملہ کیوں نہ لے آؤں، معاف کر دیجئے، بہتر جملہ لانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ حسین 22 سال، لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حسین کی حیات مبارکہ 22 سال، نہیں، زمین و آسمان کو حسین کے چہرے کی زیارت کرتے ہوئے 22 سال ہو گئے تھے۔ اللہ سمجھ رہے نا؟ مجھے امیر تک پہنچنا ہے بذریعہ حسین بادشاہ، مجھے وہاں تک جانا ہے، اور آیت کا ترجمہ میں مجھے کرنا ہے۔ 22 سال ہو گئے تھے زمین کو قدم چومتے، پتہ نہیں کیا مزاج حسین بادشاہ میں آیا، اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے، شام ہو رہی تھی مدینہ میں، سخی اٹھے، امامہ اتارا، ابا اتاری، اور سخی باہر نکل آئے، جھوم گئی فضا مدینے کی، مدینہ نے دیکھی ہی نہیں تھی جوانی رسول کی، نکل آئے باہر، مدینے کی ہوائیں زلفوں کو چومنے لگی، بس سخی پتہ نہیں کس دھیان میں سوکھے عکاز میں سے گزرے، کچھ لوگ دمبے ذبح کر رہے تھے، بازار تھا، جا بازار تھا، مسجد غمامہ کے پاس بازار تھا، بادشاہ وہاں سے گزرے، لوگوں نے پہلی مرتبہ ابا کبا کے بغیر ہوا میں اڑتی ہوئی زلفیں، حسین کے بدن مبارک کی تجلیاں لوگوں نے جو دیکھی، اب یہ یوسف تو تھے نہیں کہ لوگوں کی ذرا ذرا سی انگلیاں کٹتی، حیداری، میں ساری رات بھی تقریر کروں نا تو قرآن ختم نہیں ہوگا، تم ایک دفعہ علی کہو گے قرآن ختم ہو جائے گا۔ حیداری، حسین بادشاہ، اور یقین جانو تمہارے دل کو ٹھیس نہ پہنچے، کیونکہ تم ادب میں اور شاعری میں بہت زیادہ حضرت یوسف کے حسن کی بات کرتے ہو، لاکھوں سلام ہے، نبی ہے، لیکن خدا کی قسم اللہ نے کوئی تعریف نہیں کی یوسف کی۔ اٹھا لائیے قرآن، آپ تو بہت بڑے علمی مراکز کے ارد گرد ہیں، آپ دیکھ لیجئے، یقین جانیے، کہیں بھی خدا نے تو تعریف نہیں کی، بلکہ خدا نے ان عورتوں کی بات کو کوٹ کیا ہے۔ جب عورتوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا یہ تو کوئی حسین فرشتہ ہے، اور عورتوں کی انگلیاں، اللہ نے نہیں کہا کہ حسین ہے، قرآن میں اللہ نے ان عورتوں کی بات کی ہے کہ ان عورتوں کے سامنے سے جب یوسف گزرے، زلیخا نے تعریف کی تھی بیوی نے، اور وہ جب گزرے تو اس کے حسن سے متاثر ہو کے تو انہوں نے کہا یہ تو کوئی ملک ہے، فرشتہ ہے، انتہائی خوبصورت ہے، اسی کو اللہ نے کوٹ کر دیا قرآن میں کہ انہوں نے یہ کہا تھا، اور اللہ سرکار یوسف کے حسن کی تعریف کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ یوسف سے پہلے وہ محمد بنا چکا تھا۔ یا رسول اللہ، حیداری، سمجھ رہے نا حضور، زندہ باد۔ شہزادہ گزرا، ماتم ذہن میں رہے، ماتم، سرکار گزرے، ایک صلوات پڑھ دیجئے گا، آئیے بیٹا، ایک ہی دفعہ گزر، صلوات، ایک دفعہ کر صلوات پڑھ صلی اللہ، ہو گیا جی مکمل کار، بچے ہیں بالکل، میں بالکل تنگ نہیں ہوتا، بلکہ میں رک جاتا ہوں، میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، ان کو سوچنا چاہیے، لیکن اگر آگے ہیں تو جی بسم اللہ گزریں۔ اب دیکھیں نا، وہ ہمارا عشق تھا، میں خطابت تھوڑی کر رہا تھا، میں تو آپ کے ساتھ مل کے بادشاہ کے سامنے کچھ پیش کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سرکار گزرے اور لوگوں کے ہاتھ کٹ گئے، ماتم پہ بات ہو رہی، ماتم پہ ہاتھ کٹ گئے،
عبداللہ بغوی روایت کرتے وہ کہتے ہیں میں پیچھے بھاگا اور میں نے کہا حسین بادشاہ مغن جا رہے ہیں. میں نے تکبیر بلند کی, بادشاہ رکے, میں قریب آ کے کہا سخی غضب ہو گیا. کہا کیا ہوا؟ کہا سخی آپ کے چہرے کو دیکھتے دیکھتے کئی لوگوں کے ہاتھ کٹ گئے جو جانور ذبح کر رہے تھے, انہیں پتہ نہیں چلا چھری کہاں چل گئی, انہیں علم ہی نہیں ہوا, بس تیرے حسن میں مگن تھے. کہا اچھا میری محبت میں ہاتھ کٹ گئے. واپس پلٹے, بازار میں آئے, کہا کس کس شخص کا ہاتھ کٹا؟ لوگوں نے کہا نہیں مولا تیری محبت میں. کہا نہیں لاؤ. لوگ شرماتے ہوئے اپنے ہاتھ لے آئے. سخی نے کہا لاؤ ہاتھ دو. ہاتھ لیا, کلائی کے ساتھ لگایا, حسین نے اس کے اوپر اپنا ہاتھ پھیرا. اول العامر تھا اور روح عامر ہے, حسین اول العامر ہے. عمر نے فوراً اطاعت کی, ہاتھ جڑ گیا, زخم غائب. تب حسین نے ایک تاریخی جملہ کہا میری محبت میں جب بھی کوئی زخم لگائے گا میں خود اسے مس کر کے صحیح کروں گا. اب میرے بچے یہ نہ کہیں کہ ماتم کی فضیلت, ماتم کا معجزہ کہ میں نے زنجیر ماری, دوسرے دن میرا زخم ٹھیک تھا ہی نہیں, یہ ماتم کا معجزہ نہیں ہے. تمہیں پتہ ہی نہیں چلا کب آ کے حسین نے ہاتھ رکھا. رسول نعمت کے عارف ہیں. ابھی وہی کھڑا ہوں, یعرفون نعمت ثم ینکرونہا. اے میرے رسول اس نعمت کے یہ عارف ہیں, جانتے ہیں, سوتے جاگتے بیٹھتے اٹھتے سب پتہ ہی نہیں اللہ کی نعمت کا, عارف ہیں. ثم ینکرونہا, لیکن یہ اس کے منکر ہو گئے ہیں. یہ اللہ کہہ رہا ہے, یہ قرآن کہہ رہا ہے, سورہ نحل کہہ رہی ہے. یہ منکر ہو گئے ہیں اس اللہ کی نعمت کے. وہ علی فی القرآن آقا شیرازی رحمت اللہ وہ اٹھا کر دیکھ لیجئے گا, اس میں یہ آیت اور اس کی تشریح کیا ہے. کہا منکر ہو گئے ہیں, بلکہ منکر ہی نہیں اے میرے محبوب واکثرہم الکافرون. اب اس کا ترجمہ کروں گا ہی نہیں. یہ اللہ کی نعمت سے واقف ہیں اور منکر ہو گئے ہیں. واکثرہم الکافرون. لوگ کھڑے ہو گئے, کہنے لگے یا رسول اللہ مان نعمت اللہ, یہ اللہ کی نعمت کون سی ہے کہ اگر اس کے ہم منکر ہو جائیں تو کافر ہو جائیں گے. بس ادھر سے علی داخل ہوئے, رسول کا رخ مڑا, کہا علی ابن ابی طالب نعمت اللہ, یہ علی اللہ کی نعمت ہے, اس کے منکر نہ ہونا ورنہ کافر. حیدری اٹھا کر دیکھ لو علی فی القرآن, ساری آیتیں اٹھا کر دیکھ لو, ساری تفسیریں دیکھ لو, برہان دیکھ لو, سب دیکھ لیجئے. اس آیت کے ضمن میں یہی لکھا ہوگا. تو علی اتنی بڑی شخصیت نہیں, علی نعمت اللہ کی نعمت. اور اللہ نے کیا کہا تھا, میری نعمت پہ شکر ادا کرنا, میں اور زیادہ دوں گا. ہم نے کہا جی کھانے پہ شکریہ ادا کیا تو شام کو اللہ نے فریج دے دیا. نہیں, یہ وہ فریج والی نعمت نہیں ہے. نہیں, اللہ کہہ رہا جتنا علی کو مانتے چلے جاؤ گے, کیونکہ یہ خاندان آیا تھا زمین پر اس غیب کو منوانے جو کائنات کا سب سے بڑا غیب ہے, اس کو منوانے آئے تھے. یہ ظاہر ہو کر, یہ خود ظاہر ہو کر اس غیب اعظم کو منوانے آئے تھے. یقین جانیے کیا ایماندار گھرانہ تھا, کمال کر دیا. آئے تھے اس غیب کو منوانے ظاہر ہو کر, اور اس کمال ایمانداری سے اس غیب کو منوایا کہ آج لگتا ہے کہ وہ غیب سامنے ہے اور یہ خود غیب ہو گئے. اللہ
کیا گھرانہ ہے، کمال گھرانہ ہے. عالم جو تھے، علم جو تھا، عالم جو تھے. پتہ نہیں علم اب علی کے بارے میں علم کیا، وہ یاد ہے نا، سلونی قبل ان تفقدونی، ترجمہ کیا گیا پوچھو پوچھو. اور سرکار علم الکلام کا پہلا اصول ہی یہ ہے کہ پوچھتا وہ ہے جو علم رکھتا ہو، سوال وہ کرتا ہے جسے پتہ نہ ہو. تو یہاں علی یہ نہیں کہہ رہے تم بڑے عالم آؤ مجھ سے بھی پوچھو میں بھی بتاتا ہوں، نہیں. علی کہہ رہے سلونی مجھ پر سوال کرو. قبل ان تفقدونی، قبل اس کے کہ تم فوت ہو جاؤ. کہا علی فوت نہ ہو جائیں، علی شہید نہ ہو جائیں، پوچھ لو. نہیں، تم فوت نہ ہو جاؤ، کیونکہ میں تو وجہ اللہ ہوں. کلو شین حالق اللہ، وجہ اللہ کو موت نہیں آتی. یہ تمہارا اجتماع بھی ثابت کر رہا ہے علی زندہ ہے. تو تمہیں کہا جا رہا ہے فوت نہ ہو جانا، آؤ مجھ سے سوال کر لو. یہی چکر تھا. ایک عاشق دیکھو حب علی جو ہے نا یہ نہ بیان ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کا تعلق لفظوں سے ہے نہیں. ہاں حب علی انسان پہ طاری ہوتی ہے اور پھر انسان جو کرتا ہے نا وہ حب علی ہوتی ہے. جس ثواب کے پیچھے مرے جا رہے ہو نا، ثواب ملے گا، ثواب ملے گا. ذرا مجمع اسماء امیر المومنین اٹھا کر دیکھیے. اب تو اس کا اردو ترجمہ بھی کاٹ چھانٹ کے کر دیا گیا. ہاں علی کے ناموں کو بھی بیچ میں سے نکال لیا. یہ نام صحیح ہیں، یہ ذرا دل کو تسلی والے ہیں، باقی سب نکال دیے. اس میں بھی لفظ سے کے نیچے 3 نقطوں والی سے، اس کے نیچے پہلا ہی علی کا نام لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا علی ادھر آؤ، قریب آؤ. بوسہ دے کے کہا علی مجھے اللہ نے بتایا کہ اللہ نے تیرا نام ثواب رکھا ہے. آؤ اب ثواب لو. ثواب بھی نام ہے میرے بادشاہ کا، اسی کا نام ہے ثواب کا. ثواب تو امیر المومنین علیہ السلام میسم ہے نا، میسم، کیونکہ حب علی طاری ہوتی ہے، ظاہر ہوتی ہے. ایک بات کروں، برا نہیں محسوس کرنا سرگودے والوں، میں آپ کا مہمان ہوں اور اتنا تو حیا آپ کریں گے ہی صحیح کہ ہمارا مہمان ہے. ویسے بھی رسول نے کہا ہے مہمان افضل ہے میزبان سے. حدیث ہے، حدیث ہے، اور یہ حدیث بہت پکی حدیث ہے. رسول نے مکہ میں کہا تھا معراج سے پہلے مکارم و اخلاق کا سبق دیتے ہوئے کہ لوگوں تمہارا مہمان تم سے افضل ہے، یعنی مہمان میزبان سے افضل ہے. تو سوچو معراج کے بارے میں، مہمان تھے رسول، میزبان تھا اللہ. اگر بیچ میں علی نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ حیدر، سمجھ رہے ہو نا، سمجھ رہے ہو نا جناب. اب وہی علی میسم، سبحان اللہ. حب علی کیا ہوتی ہے؟ میسم، میسم تمار یا میسم تمار. کیا چیز ہے یہ؟ علی نے سے بھائی کا، میسم بھائی. کائنات کی حکومت کے تخت پہ علی بیٹھے، فارغ ہوئے، اٹھے تخت سے اور باہر مسجد سے چلے. کائنات کے کل امر علی کے پیچھے پیچھے. علی رکے کہاں جا کے؟ میسم کی چھابڑی کے پاس. تم نے اپنے آقا کو سمجھا جو نہیں. یہ امیروں کا آقا نہیں ہے، یہ عالم و فاضلوں کا آقا نہیں ہے، یہ تو ہم غریبوں کا آقا ہے. وہاں گئے، کہنے لگے چل بھائی میں ڈیوٹی پہ آ گیا. میسم گھر جاؤ، کھانا کھاؤ اور جلدی آؤ. کہنے لگے سخی میں گھر تو جاتا ہوں، کھانا بھی کھاتا ہوں، لیکن میرا ایک سوال.
علی بادشاہ نے ایک سانس لیا، کہا میسم اتنا میرے بارے میں کیوں سوچتے ہو کہ سوال پہ سوال، سوال پہ سوال؟ اب تمہیں کوئی اور مسئلہ پڑ گیا میرے بارے میں؟ چپ کرو، جاؤ کھانا کھا کے آؤ۔ میسم نے کہا مولا وہ سوال، کہا جاؤ نہ کھانا کھا کے آؤ۔ اب یہ بھاگے، علی کھڑے ہیں اس کی چھابڑی پر۔ یہ کھانا کھا کے کیا کھانا تھا میسم نے؟ بس جلدی سے بھاگے کہ بادشاہ کے پاس جاؤں۔ جب یہ واپس آئے، آتے کہنے لگا بادشاہ آپ تو میں کھانا بھی کھا کے آ گیا، میرا سوال یہ ہے۔ علی بادشاہ نے کہا اچھا بول کیا سوال ہے؟ مولا بس اتنا سوال ہے، آپ کے پاس کتنا علم ہے؟ آپ کے پاس علم کتنا؟ آپ کے پاس علم کتنا ہے؟ سخی نے کہا میں نے منع کیا تھا نا، ہر سوال کرتے رہتے ہو۔ یہ کہتے کہتے بادشاہ نے اس کی چھابڑی میں سے ایک کھجور اٹھائی، خرما اٹھا کے کہا اچھا منہ کھول، تنگ دل نہ ہو، منہ کھول ذرا، یہ خرما کھا۔ ملنگ کے منہ میں، ملنگ مجنون کو نہیں کہتے، ازبک زبان کا لفظ ہے جو ترکش میں آیا اور ترکش سے سب کانٹیننٹ میں آیا اور اردو کا حصہ بنا۔ ہاں جو علم لسانیات سے بچے واقف ہیں اور جو پڑھتے رہتے ہیں نیٹ پہ لسانیات کو، یہ وہاں پہ آ کے وہاں پہ ملنگ لفظ کہتے ہیں عقل مند ترین انسان کو۔ عقل مند ہے تو ہر جگہ جا کے کہہ رہا ہے علی علی علی۔ سمجھنا نہ جانا۔ اب وہ خرما دے دیا ان کے منہ میں، اب وہ جلدی سے کھانے لگے، بادشاہ نے دیا تھا۔ میسم جلدی جلدی چبانے اور میں بھی جلدی جلدی بیان کروں۔ میسم کھانے لگے، نہیں کھا چکے، حلق سے نیچے اترا خرما، میسم نے اپنے زلفوں میں ہاتھ ڈالے، ایسے جھٹک کے پیچھے کیا، امیر کے چہرہ مبارکہ کی طرف نظر کی، کہا سخی بتاؤں جنت میں کتنی روحیں ہیں، دوزخ میں کتنی روحیں ہیں، کہاں کہاں کیا تسبیح ہو رہی ہے، ملائکہ کن کن امروں میں لگے ہیں، میں بتاؤں قیامت تک کتنے لوگ آئیں گے، کتنے جائیں گے، کتنے تجھ سے بغض رکھیں گے، کتنے تیری محبت میں مارے جائیں گے، میں بتاؤں۔ علی پیچھے ہٹے، کہا میں نے تو کچھ نہیں کیا، میں نے تو کھجور کو ہاتھ لگایا۔ میں نے تو علی 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 سمجھنا نا۔ اور اسی میں میں نے تو کھجور کو صرف ہاتھ لگایا تھا۔ یہی میسم دربار میں قید ہو کے آ گیا۔ سنو تو صحیح محبت، حب علی کیا ہوتی ہے؟ حب علی کہتے بس 2 منٹ مجھے دے دو، حالانکہ میں دیر مجھے بہت ہو گئی، لیکن عشق ہوتا ہی ایسے۔ کیا کروں، بس کیا کروں، بس یہی ہو سکتا ہے۔ سخی نے یہی میسم اچھا دو تین واقعے، نہیں خیر ہے سب، میں نے وہاں بھی جا کے بادشاہ کا ذکر کرنا، لیکن اب 2-3 واقعے جلدی سے سن لیجئے، کیونکہ میں حاضر خدمت ہوا نوکری پہ، تو میں نہیں چاہوں گا کہ بخل ہو جائے۔ میرے بیٹوں کو، خاص طور پہ میرے بچوں کو، بڑوں کو تو پتہ ہی پتہ ہے، حب کا ولا کا پتہ چل جائے کہ علی سے محبت کیسے کرتے ہیں۔ علی کی محبت حجروں سے نہیں نکلتی، کھجور پہ لٹکنا پڑتا ہے۔ سمجھ رہے نا؟ میسم کو قید کر لیا گیا اور وہ لعین کہہ رہا ہے، اب میں اتنی پاک محفل میں نام نہیں لوں گا، اچھا وہ لعین کہہ رہا ہے مجھے امیر کہو۔ مسکرا پڑے میسم، کہنے لگے واہ واہ یہ منہ اور مسور کی دال۔ اچھا میری عادت ہے میں دوستوں کی طرح پڑھتا ہوں کیونکہ میرے مالک کا ذکر ہے، میں آپ میں اور اپنے میں فرق نہیں رکھتا۔ یقین جانیے آپ مجھ سے افضل ہیں جب وہاں بیٹھیں، کیونکہ میں یہاں بیٹھا ہوں نا، میری کلائی صادق آل محمد کے ہاتھ میں ہے۔ میں جو کہوں گا ایک ایک حرف کا ذمہ دار وہ بادشاہ کے آگے مجھے بتانا پڑے گا، میں جھوٹ نہیں بول سکتا۔ لیکن آپ جہاں بیٹھے نا، ان کے بارے میں جو مرضی سوچتے رہو، یہ مسکرا کے دیکھتے رہتے ہیں۔ تو تمہارا درجہ بلند ہے، تمہارا درجہ بلند ہے۔ ہم قید ہیں، کٹہرے میں ہیں،
آپ بڑے مزے میں ہیں. ہاں یقین کرو. اب وہ میسم واہ واہ کہتا مجھے امیر کہو. او بھائی یہ زبان صرف علی کو امیر کہتی ہے. ہاں یہ تمہیں نہیں کہنے والی. اس نے کئی دفعہ کا غصہ چڑھا, اس نے آ کے اپنی سٹک بھی ماری, لیکن سرکار کہتے رہے نہیں میرا امیر علی ہے. اس نے کہا اس کے ہاتھ پہ شکنجا چڑھا دو اور میرے سامنے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرو آرام آرام سے, اور ہر ٹکڑے پہ اس سے پوچھو کہ یہ مجھے امیر کہتا ہے کہ نہیں. وہ شکنجا چڑھا دیا گیا. اب جلاد آگے بڑھا, اس نے خنجر ہندی نکالا, اس نے اشارہ کیا, اس نے یہاں سے رکھ کے انگلیاں کاٹ دی. میسم کی انگلیاں کاٹ دی. جو ہی انگلیاں الگ ہوئیں, میسم نے دوسرے ہاتھ سے جلدی سے اپنی کٹی ہوئی انگلیاں اٹھائیں اور انہیں بوسے دے کے منہ پہ داڑھی پہ آنکھوں سے لگانے لگا. لوگ ہنس پڑے. کہا بس انگلیاں کٹنے پہ ہی دماغی توازن. میسم نے کوئی غور نہیں کیا, چومتے رہے. وہ جلاد حیران ہوا. اس نے کہا بس اتنی سی بات میں عشق علی ختم. کہا چپ کر, تو اپنا کام کر, مجھے اپنا کام کرنے دے. وہ حیران ہوا, کہا اسے تو کوئی تکلیف نہیں ہے, یہ تو کہہ رہا تو اپنا کام کر, مجھے اپنا کام. تب اس نے کہا دیکھ مجھے پریشان نہ کر, میں جلاد ہوں, مجھے جلدی سے بتا تو نے کیوں کیا. اس نے ہاتھ روکا, سارا دربار دیکھنے لگا. میسم پھر مسکرائی. ارے کہا تم اپنا کام کرو, تمہیں سمجھ نہیں آئے گی. میں نے کٹی ہوئی انگلیوں کو اس لیے چوما کہ یہ میرے ہاتھ کا حصہ تھی, ہاتھ میرے وجود کا حصہ تھا, یہ میرا ہی حصہ تھا یہ انگلیاں. لیکن کمال محبت تھی نے علی سے, یہ مجھ سے پہلے قربان ہو گئی. حیداری اور اسے ایک اونچے کھجور کے درخت سے باندھ دیا گیا ہو اور وہ وہاں لٹک رہا ہو, نہ ہاتھ ہو نہ پاؤں. کتنی دیر تک زندہ رہے گا؟ خون جو نکل گیا تو کچھ بھی نہیں رہا. لیکن 3 دن تک میسم فضائل علی زور زور سے پڑھتے رہے, تبھی تو انہوں نے زبان کاٹی. تیسرے دن پھر اتار کے زبان کاٹی اور پھر جا کے شہادت ہوئی. مفضل نے یہی چھٹے تاجدار سے پوچھا, سخی یہ میسم 3 دن زندہ رہا پھر انہوں نے زبان کاٹی, وہ فضائل علی, بندے کا تو دماغی توازن کھو دیتا ہے, لیکن وہ فضائل علی ایسے ایسے فضائل جو علم والے کہتے ہیں کہ خواص کے ہیں. ارے بھائی مومن سے بڑا خاص کون ہوگا؟ بتانے چاہیے ممبروں سے کہ وہ کیا فضائل تھے جو میسم نے پڑھے. ہماری چھوڑیے, میسم کے تو بتا دیجئے. وہاں وہ لٹکے ہوئے تو چھٹے تاجدار نے کہا یاد رکھو مفضل, اس نے 3 دن تک موت کو حب علی کی طاقت سے روکے رکھا. ہائے 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 حیداری. اسی علی کے بارے میں حسین سے پوچھا جا رہا تھا, مولا آپ نے کبھی اپنے بابا اور ماں کی تعریف نہیں کی, ہم نے کبھی سنی نہیں, کچھ تو فضائل آپ بھی بیان کیجئے. مسجد نبوی میں حسین کھڑے ہوئے اور صرف ایک ہی جملہ کہا, سنو میرے بابا اور میری ماں سونا ہے اور میں حسین چاندی. یعنی میں چاندی ہوں, میں کبھی سونا نہیں ہو سکتا. اسی سونے کو ہائے جسے حسین نے سونا کہا تھا, جو انسان کامل تھا, وہ علی جو ایک دیو مالائی سچ تھا, جس نے انسان کی حسرتوں کو پورا کیا. انسان اپنے برج شرف میں داخل ہوا, ہائے تم نے اللہ کی نعمت کو زخمی کر دیا. یہ کیسا انسان ہے, یہ کیسا انسان ہے, یہ کیسا انسان ہے جس نے اللہ کی نعمت کو زخمی کر دیا, اس حالت میں کہ وہ جب معبود برحق کے سجدے میں تھا تم نے اسے زخمی کر دیا, زخمی کر دیا تم نے.
یہ بھی نہ سوچا کہ اس کی بیٹیاں قریب ہی ہیں. اچھا کیا قصور تھا ان بیٹیوں کا؟ معاف کر دینا، مجھے اب بالکل مہربانی کیجیے گا، میں نام نہیں لے سکتا بیویوں کے نا. پتہ نہیں کیوں مجھے شک ہونے لگ جاتا ہے کہ میں پتہ نہیں پاک بھی ہوں کہ نہیں. میں کیسے مصطفیٰ کی بیٹیوں کا نام لے لوں؟ ہے یہ بیٹیاں شرابیوں کے درباروں میں، بازاروں میں. کیسے نام لوں؟ یہ بھی نہ سوچا کہ قریب قریب قریب. آج کی شام کا پتہ ہے نا کس کے ہاں گزاری؟ چھوٹی بی بی. ہائے ہائے. دروازے پہ دستک دی شام کو، کہا اے دلیلت التوحید للعلی، اے علی کے لیے اللہ کی توحید کی دلیل، بابا کے لیے دروازہ کھول. اندر جب گھر کے داخل ہوئے تو شہزادی نے کہا بابا آج تو سرکار محمد حنفیہ کے گھر تمام ہاشمیوں کی افطار تھی. بابا آپ ادھر آگے. ہاں بیٹی، میں نے اسے بتایا ہے کہ میں آج تیرے ساتھ رہوں گا کیونکہ رات کو تیری ماں آئی تھی، وہ کہہ رہی تھی علی میں تجھے چھوٹی بی بی کے بارے میں ایک بات بتاؤں. جب ہم مدینہ میں تھے نا تو آپ غزوات پہ چلے جاتے تھے یا رسول آپ کو کہیں بھیجتے تھے. یہ چھوٹی بی بی، عالیہ بی بی سے چھوٹی بی بی علی میرے ساتھ چمٹ جاتی تھی اور کچھ کھاتی پیتی نہیں تھی، اور مجھ سے ایک ہی سوال کرتی تھی ماں بابا کب آئیں گے، ماں بابا کب آئیں گے. اے علی کل ہے ضربت کی رات، یہ رات میری بیٹی کے ساتھ گزار لو، ایسا نہ ہو تیری ضربت کے بعد میری بیٹی کچھ کھائے پیے نہ. کہا بیٹی اس لیے میں تیرے پاس چلا آیا. آدھی رات کو ساری بیٹیوں کو بلایا، ساری بیٹیوں کو بلایا آدھی رات کو. لو تمہیں ایک عرفان ہدیہ کرو. ساری بیٹیوں کو بلایا اکیلے، ساری بیٹیوں کو. سب بیٹیوں کے سامنے آنے والے تمام مصائب بیان کیے، تمام مصائب بیان کیے. سارے مصائب بیویوں نے رو رو کے سنے. اچانک بادشاہ اٹھے، اچھا میں مسجد کو چلا. ساری بیٹیاں سارے مصائب بھول کے نا بابا کے آگے آ گئی. بابا نہ جائیے نا. علماء عرفان نے ایک بڑی راز کی بات کی. انہوں نے کہا جب ضرب لگی بس وہ تابوت کو تیار کرے بچے جنہوں نے اٹھانا ہے، لیکن ابھی نہیں، ابھی مجھے 2 منٹ رونے تو دو نا. ہم یہاں آئے کیوں ہیں؟ زور علمی تھوڑا دکھانا تھا. ہم رونے آئے ہم جیسے کوفہ میں آج صحابہ رو رہے تھے. آج ساری زمین کوفہ ہے. ہم اپنے مولا کو رونے آئے. جب ضرب لگی نا کہا فزت برب الکعبہ. امام مجتبیٰ سے پوچھا کہ مولا کیا مانا ہے؟ کیوں بادشاہ نے کہا فزت برب الکعبہ؟ مسند سے اٹھ کھڑے ہوئے، دھاڑے مار مار کے حسن رونے لگے اور کہنے لگے سنو، فزت برب الکعبہ کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ میں نے بیٹیوں کو بازار جانے پہ تیار کر دیا. اے اللہ کے دین تجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی. یقین جانو بیٹیوں سے پیار. جب زخمی ہو گئے گلیم پہ لٹایا گیا، غلیچے پہ، گلیم پہ. سارے بیٹوں نے اٹھایا، سارے بیٹے دھاڑے مار مار کے رو رہے ہیں. علی ہر کے چہرے پہ ہاتھ پھیر کے کہہ رہے ہیں صبر کر بیٹا، نہ رو نہ رو. حسن نے دھاڑے ماری، کہا بیٹا نہ رو. حسین رونے لگے، نہ بیٹا نہ رو. عباس رونے لگے، بیٹا نہ رو.
جو ہی شہزادے دروازے پہ پہنچے لے کے گلیم میں، دروازہ کھلا، سامنے بیٹیاں نظر آئیں. وہ جو علی سارے راستے بیٹوں کو روکتا آیا تھا، نہ رو، وہ خود علی دھاڑے مار مار کے رونے لگا. اپنے حجرے میں حسن سرگوشی کی کچھ سامان لا کے رکھ، بس میں نے ہدیہ کر دی مجلس. حسن کچھ سامان لا. جی مولا. حسن روتے رہے، پتہ نہیں کیا سامان تھا ایک لگن میں، وہ لا کے رکھ دیا. حسن میری ساری بیٹیوں کو اندر بھیج دے، میری ساری بیٹیاں، کوئی بھی نہ رہے، سب اندر بھیج دے. ساری شہزادیاں جب اندر آ گئی، حسن تم سب باہر چلو اور عباس کو بھیجو، بس تابوت تیار رہے، تابوت تیار رہے تاکہ تمہاری زیارت مکمل ہو جائے. کہا عباس کو بھیجو. حسن مجتبیٰ اور عباس بادشاہ کی خود روایت ہے. حسن ڈھونڈتے پھر رہے ہیں صحن میں عباس کدھر ہے، کہ باہر کے دروازے کے باہر دیوار کے ساتھ بیٹھا ہے اور خود سوال کر رہا ہے عباس اب کیا ہوگا، عباس اب کیا ہوگا. کہ مجتبیٰ نے کندھوں پہ ہاتھ رکھا، بھائی اٹھ، بابا کا حکم ہے، بلاتے ہیں. گلے لگ کے کہا بابا کے پاس میں جاؤں، کہ صرف تمہیں اکیلے کو بلایا. عباس اندر داخل ہوئے کانپتے ہوئے. عباس جی مولا. دروازہ بند کر دے. حجرے کا دروازہ بند. اندر اب علی ہیں، عباس ہیں اور علی کی بیٹیاں. اچانک عباس میرے قدموں کو تھام لے، میرے دونوں قدموں کو اپنے ہاتھوں سے زور سے پکڑ لے. عباس بادشاہ نے قدموں کو زور سے پکڑا، پھر فرمایا عباس پوری قوت سے پکڑ. عباس نے پوری قوت سے علی کے قدموں کو تھاما، حتیٰ کہ کانپنے لگے اپنی طاقت سے. جب کہا عباس زور سے پکڑ اور کسی حالت میں اپنے ہاتھ نہ چھوڑنا، چاہے حجرے میں کچھ بھی ہو جائے، تو نے میرے قدم نہیں چھوڑنے. عباس نے زور سے قدم پکڑے، کہا نہیں چھوڑوں گا بابا. تب علی نے بیٹیوں کی طرف دیکھا، کہا میری بیٹیوں اپنے اپنے سروں سے چادریں اتارو. عباس کانپتے رہے، کہا عباس صبر کرنا، لے آؤ تابوت، لے آؤ. پتا چلے علی کی بیٹیاں یتیم ہو گئی، علی کی بیٹیاں. لعنت اللہ علیہ.